سلسلے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا آمین آمین آمین۔ ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ جماعت میں سے یاد ہے کسی کو؟ ہم نے دانیل کی رویا کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، آمین۔ اور دانیل کی رویا جو ہے ہم نے کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں شروع میں سیکھا تھا اور ابھی اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ دانیل کی رویا یہ بہت کچھ بیان کرتی ہے، بہت کچھ بیان کرتی ہے۔ تو آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے دانیل کی کتاب اور اس کا ہم نے 7 باب جو تھا وہ اسٹڈی کیا تھا اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 8 آیت تک کا ہم نے اس کو پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ 2 آیتیں ذرا پڑھ دیں۔ پہلی 7 باب کی پہلی 2 آیتیں ذرا پڑھ دیں۔ بھائی جویت کو مائک دے دیں۔ دانیل کی رویا یہ 7 باب اور اس کی پہلی 2 آیتیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: شاہ بابل بلشازر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا تجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی آگے بڑھیں۔ اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ آمین آمین۔ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے پھر نیکسٹ، کیونکہ یہ رویا جو ہے یہ بہت لمبی ہے۔ کہ پلیز سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ دانیل جو ہے، دانیل کا مطلب ہے، دانیل کا مطلب میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ دانیل کا مطلب منصف، انصاف کرنے والا۔ دانیل کا کیا مطلب ہے؟ منصف، انصاف کرنے والا۔ اور دانیل جو ہے جب یہ رویا دیکھتا ہے تو اس وقت دانیل جو تھا بابل کے اندر موجود تھا اور خدا نے اس پر اپنی رویا جو تھی وہ ظاہر کی کہ خدا آئندہ دنوں میں کیا کرنے والا ہے۔ اور پھر دانیل جو تھا جب اس ملک میں آیا تھا اس وقت بہت چھوٹا تھا اور کافی سارے لوگ اس کے ساتھ اسیر ہو کر آئے تھے، جس کے ساتھ صدرک مسک عبدالرجوع بھی آیا اور دانیل بھی آیا اور بہت سارے جو تھے وہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بھی اس کے ساتھ آئے اور بہت سارے لوگوں کو غلام بنا دیا گیا اور وہ غلامی میں رہتے تھے۔ مگر خدا کے لوگ جو ہیں وہ غلامی میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں وہ خدا کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتے۔ آمین۔ وہ کہیں پر بھی ہو وہ خدا کی عبادت کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور صدرک مسک بھی جو تھے وہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے اور دانیل بھی خدا کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن خدا نے جو ہے دانیل پر ایک رویا ظاہر کی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا میں کرنے والا ہوں۔ دانیل کا ہم نے تھوڑا سا پیچھے ہم نے بہت ساری اس کی ڈیٹیل میں دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کلام پڑھتے ہیں لیکن کلام کے مطلب کو نہیں سمجھتے اور
سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اسی بائبل کھولنے ہیں بائبل پکڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بائبل کو پکڑ کے ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے جو بھی کچھ نکلے گا ہم وہیں سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہی ہمارے لیے وہ کلام ہوگا. تو جب ایسا کرتے ہیں لوگ تو ایک شخص نے ایسا کیا اور لوکا کی انجیل میں اس نے کہا کہ اس نے جب بائبل نکالی تو اس نے پڑھا اور اس میں لکھا تھا یہودا نے پھانسی لے لی. یہودا نے پھانسی لے لی اور وہ خدا کے خادم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جب بائبل میں نکالا تو میں نے پڑھا اور اس طرح میں نے پڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے بائبل کھولی اور بائبل میں آگے جا کے پڑھا اور اس میں لکھا تھا جیسا اس نے کیا تو بھی کر. تو خدا کے بندہ نے کہا کہ پھر تیرے لیے تو وہی کلام ہے نا کہ یہودا نے پھانسی لے لی اور اس کے بعد جیسا اس نے کیا تو بھی کر لے. ایسا ہی ہے نا. خدا کے بندے نے کہا تیرے لیے تو میری یہی کلام ہے کہ اس نے پھانسی لے لی. اس کا مطلب ہے تیرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرے لیے یہ کلام جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے اور تجھ پر نازل ہوا ہے. جیسا اس نے کیا تو بھی کر. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خدا کا کلام ہمیں گائیڈ نہیں کرتا کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں؟ کیا خدا کا کلام ہر روز ہمارے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی سچے دل کے ساتھ ورشپ کریں، خدا کے حضور آئیں اور خدا کے نام کو جلال دیں؟ اور جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی سچائی کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے. یرمیہ 25 باب اور اس کی 32 آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان جو ہے وہ برپا ہوگا. دانیل کی رویا کے ساتھ اگر اس کو بھی بتایا جائے تو یہ بھی آنے والے دنوں کی بات جو ہے وہ بتاتی ہے. یہ بھی مکاشفہ ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ قوم سے قوم جو ہے وہ کیا کرے گی، اس پر بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان جو ہے وہ برپا ہوگا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے دانیل نے رویا دیکھی کہ چاروں ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی تھی، سمندر کے اوپر چاروں ہوائیں چل رہی تھی. دانیل 7 باب اور اس کی دوسری آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے اور اس کا مطلب ہے جو چاروں ہوائیں جو بتائی گئی ہیں یہ ہیں لڑائیاں، جنگ و جدل، قتل و غارت، بد امنی، افراتفری اور سیاسی تبدیلی. جو آپ بھی ہمارے ملک میں بھی دیکھتے ہیں سیاسی تبدیلی جب آتی ہے تو پھر کیسے حالات جو وہ پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے مشرف کا دور تھا، پھر پیپل پارٹی کا دور آ گیا، پھر اس کے بعد نواز شریف کا دور آ گیا اور اب عمران خان کا دور ہے. تو یعنی کہ سیاسی تبدیلیاں جب ہوتی ہیں تو ملک کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح دانیل کو یہ باتیں بتائی گئی اور چاروں ہوائیں کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ لڑائیاں ہوں گی اور جنگ و جدل ہوگا، قتل و غارت ہوگی، بد امنی جو ہے وہ ملک میں پھیل جائے گی، افراتفری ہو جائے گی اور سیاسی تبدیلیاں بھی ہوں گی. دانیل کو جب یہ رویا بتائی گی اور مکاشفہ 17 باب اس کی اگر 15 آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر تسبیح بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. یعنی کہ سمندر سے جو مراد ہے وہ یہ ہے امتیں، گروہ، قومیں، اہل زبان اور قوموں قبیلوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آئیں گی. آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے جو چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ قومیں، قبیلے اور ساری دنیا کے اندر بد امنی، بے چینی، قتل و غارت، جنگ کا عالم ہوگا اور یہ سارا کچھ جو ہے آج ہمارے سامنے بھی ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے آنے کا کیا نشان ہوگا. شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا. متی 24 باب اور اس کے اگر آپ 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت کیا کرے گی، چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. یہ
یسوع کے آنے کا جو ہے یہ کیا ہے، اس کے آنے کے نشانات ہیں. اور دیکھیں قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سلطنت پر سلطنتیں جو ہیں وہ جو ہے چڑھائی کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی چند دن پہلے ہی ملک کے اندر کتنا بڑا زلزلہ آیا اور زمین کے اندر شگافے پڑ گئے، زمین کے اندر دراڑیں پڑ گئیں اور بہت سارے جو ہے وہ دکانیں، بلڈنگیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ بھی گر پڑی اور کتنا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے آنے کے نشانات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں. یسوع آنے والا ہے. اور یوحنا ایک بات کہتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی آپ کی باری ہے، آسمان کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہلیلویا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے. یسوع جب آئے گا تو کیا ہمیں سوتا پائے گا؟ یسوع نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. 5 کنواریاں جو عقل مند تھی، جو ہوشیار تھی، وہ یسوع کے پاس آئیں اور انہوں نے یسوع کا دیدار کیا. اور جو سست تھی وہ تیل لینے کے لیے پھر بھاگی کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. یا جو بچے سوتے رہتے ہیں، ماں باپ آوازیں دیتے ہیں اور بچے اٹھتے نہیں ہیں، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ کامیابی ان کے پاس آ سکتی ہے. ماں باپ اگر آواز دیتے ہیں تو فوراً بچوں کا کام ہے فوراً اٹھ جانا. بچوں کا کام ہے اٹھنا اور فوراً جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بات پر عمل کرنا. اسی طرح ہمارے خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام ہمیں آوازیں دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں پکارتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز سنو. جب پکارنے والا آواز دیتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، ہم نے اس بات پہ بھی غور کرنی ہے. تو ہمیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، 4 بادشاہ جو ہیں وہ برپا ہوں گے، یہ دانیل کی رویا میں بتایا گیا. اور 4 حیوان جو ہیں وہ بھی آئیں گے، وہ بھی جو ہے دانیل کو دکھایا گیا. 4 بادشاہ، 4 حیوان جو ہیں یہ 4 بادشاہ ہیں. 4 حیوان جو بتائے گئے ہیں یہ 4 بادشاہ ہیں. اور یہ 4 بڑے بادشاہ ہیں، 4 بڑے بادشاہ ہیں. اور دانیل 7 باب اس کی 7 میں آئے، 17 پڑھے گا، 7 باب اس کی 17 میں آئے دانیل کی. دانیل 7 باب اس کی 17 میں کچھ یوں مرغوب ہے: یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابد تک، ہاں ابدالآباد تک وہ سلطنت کے مالک رہیں گے. آمین، آمین. 4 جاندار جو ہیں یہ 4 بڑے بادشاہ ہیں. اور 4 بڑے بادشاہ کو ہم دیکھیں گے کہ 4 بڑے بادشاہ کون کون سے ہیں، یہ ہم اسٹڈی میں دیکھیں گے. پروں والا شیر ایک بتایا گیا ہے، 4 سروں والا چیتا بتایا گیا ہے، 4 پروں والا چیتا بتایا گیا ہے. اور یہ 4 بڑے حیوان جو ہیں یہ بتائے گئے ہیں. تو ایک ایوولوشن جو ہے یہ اسٹڈی ہے، ایک تھیوری ہے. ایوولوشن جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی جو انسان جو پیدا ہوا ہے نا وہ ایسے جو ہے وہ انڈے نکلے اور اس سے لاوا بنا اور اس سے پھر انسان جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور پہلا جو انسان تھا وہ بندر کی مانند تھا، بدمانس کی مانند تھا. اور اس کے بعد انسان جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور اس کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی. لیکن ہم ایوولوشن کی اسٹڈی کو نہیں مانتے، تھیوری کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم کلام کو مانتے ہیں. اور کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو، آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. ہلیلویا،
हालेलुया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है और खुदा की सूरत जो है वो बहुत खूबसूरत है। आप अपनी तरफ भी देख लें कि आप कितने खूबसूरत हैं। हालेलुया। अगर हम खूबसूरत हैं तो इसका मतलब है कि खुदा भी खूबसूरत है। खुदा ने कभी मेकअप नहीं किया, खुदा को कभी जरूरत नहीं पड़ी मेकअप करने की। खुदा खुद से ही जो है वो नूरानी है और खुदा खुद से ही जो है वो खूबसूरत है और खुदा ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। और यहाँ पर आकर हमने क्या किया, अपनी सूरतें बिगाड़ ली हैं। हमने अपनी सूरतें खुद बिगाड़ी हैं, खुदा ने नहीं बिगाड़ी। खुदा ने तो इंसान को खूबसूरत पैदा किया। देखो भाई साहब, खुदा ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है और ये सूरतें जो बिगड़ी है ना, ये इंसान की खुद नाफरमानी की वजह से बिगड़ी है। हम जिंदा खुदा के कलाम को मानते हैं और उसी के कलाम पर अमल करते हैं। दानियल 7 बाब उसकी 4 आयत अगर पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पहला हैवान शेर बब्बर की मानद है। पहला हैवान शेर बब्बर की मानद था। ये दानियल पर जो रोया है वो जाहिर की गई और उसके काब से बाजू थे और मैं देखता रहा जब तक उसके पर उखाड़े गए। ये जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पांव पर खड़ा हो गया। शेर को जो है वो इंसान का दिल दिया गया। पहला ईमान पहली हुकूमत है। पहला ईमान पहली हुकूमत, पहला बादशाह। बाबर की हुकूमत नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ चलते हैं 612 काफीन, यानी कि मसीह से पहले 612 में मौजूदा इराक की हुकूमत जिस पर सदाम की हुकूमत थी। सदाम को सब लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? सदाम बादशाह जो है इराक का बादशाह रहा है और ये पहले क्या था, ये बाबल था और बाबल की हुकूमत पर नबूकदनेस्सर बादशाह था। वहां पे कौन सा बादशाह था? नबूकदनेस्सर बादशाह था और ये जो है ये मुल्क आज भी है और अब वो इराक है। और ये जो था ये सुपर पावर था। जिस तरह में अमेरिका सुपर पावर है ना, इस तरह पहले बाबल सुपर पावर था और इराक की हुकूमत, बाबर की हुकूमत शेर की हुकूमत थी। बाबर की हुकूमत आलमगीर हुकूमत थी जिसमें लटकते हुए बाग दिखाई देते थे और खूबसूरत ये बाबल का जो इलाका था ना, ये बहुत खूबसूरत था और इसका मुल्क बहुत खूबसूरत था। इस पर खुदा के लोगों पर जो है ये लोग जो थे खुदा के लोगों पर जुल्म करते थे। इसके अंदर जब भी खुदा के लोगों पर जुल्म किया गया, जब भी खुदा के लोगों को अजियत दी गई, रसाई आई खुदा के लोगों पर, तो खुदा ने अपना कहर जो है उस मुल्क पर नाज़िल करना शुरू कर दिया। जब खुदा के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है तो खुदा अपनी रहमत जो है वो लोगों पर बरसाता है और उस मुल्क के अंदर अमन और मान सलामती कायम रहती है। सदरक, मिशक और अब्दुल और दानियल को कैद किया गया। अब यहाँ पर लिखा गया कि अकाब से बाजू, अकाब तेजी की अलामत है। अकाब जो है यानी कि शेर को अकाब के बाजू दिए गए थे और अकाब जो है एक तेज रफ्तार जो है ये जानवर है और ये तकरीबन 200 या 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता है। एक घंटे में तकरीबन ये 200-250 किलोमीटर जो है ये तय कर जाता है। तो यानी कि इतनी इसकी स्पीड है, इतनी स्पीड में तो गाड़ी भी नहीं चलती, रेल गाड़ी भी नहीं शायद चलती, जहाज शायद चलता हो, लेकिन अकाब इस कदर स्पीड में चलता है। और इसको ये जो दानियल को रोया दिखी ना, जो उसे शेर देखा और उसको अकाब से बार भी दिए गए। और इराक जो था ये सारी दुनिया को फतह करता गया। इसने बड़ी तेजी के साथ जो पूरी दुनिया को फतह कर लिया। बाबल का बुरुज जिसकी वजह से ये मशहूर है, बाबल का बुरुज जो है आज भी हम देखते हैं कि बाबल का बुरुज इराक के अंदर मौजूद है और यही उसकी मशहूरी का, यही उसकी पहचान है।
مصر، یروشلم، ایران، شام، ترکی، یہاں تک کہ ہندوستان کو بھی خدا نے اس کے پر اکھاڑنے کے لیے اکھاڑ دیے. یعنی کہ یہ سارا جو ہے یروشلم بھی، عراق بھی، ترکی بھی، یہ سارے جو تھے اس کے ارد گرد کے علاقے سارے جو بابل نے کیا کیا، ان کو سب کو فتح کر لیا. اس قدر یہ تیزی سے بڑھتا گیا کہ اس نے جو بھی اس کے سامنے آیا نا، اس نے سب کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ بڑھتا گیا اور پوری دنیا پر اس نے حکومت کی. نبوکدنضر وقت آیا کہ نبوکدنضر مر گیا. جب نبوکدنضر مر گیا تو اس کے بعد ایران کا بادشاہ، ابھی اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا ایت اللہ خمینی اور جو تھا صدام حسین، یہ دونوں بڑے ملک تھے اور ان دونوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی جنگ ان کے اندر موجود تھی اور یہ لڑتے رہے، اور ان کے درمیان جو تھی یہ صلح نہیں بلکہ یہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اور کیا ہوا کہ اس کے بعد جو تھے وہ کھاڑ دی گئے. نبوکدنضر جب مر گیا تو اس کے بعد نبوکدنضر کی وفات کے بعد بابل کی حکومت پر زوال آ گیا. جو بابل کی حکومت تھی اس کے اوپر زوال آ گیا، اور اس کے بعد ایران اور فارس نے بابل کی حکومت کو ختم کر دیا. ایران اور فارس کی حکومت نے بابل کی حکومت کو کیا کیا، ختم کر دیا. اور بابل موجود تھا لیکن حکومت اس کی ختم ہو گئی، اور ایران یہ حکومت جو تھی وہ ایران کے پاس چلی گئی. جب ایران پورا حکمران بن گیا تو اس کے بعد ایران کے اندر جو بابل تھا نا، جو وہ چھوٹا سے ایک صوبے کی مانند بن گیا، اور یہ چھوٹا پھر صوبے کی طرح رہا، لیکن اس کے پاس اب حکومت وہ نہیں تھی جس طرح پہلی حکومت نبوکدنضر کے وقت میں تھی. شیر ببر کو آدمی کی طرح انسان کا دل دیا گیا. انسان کا جو دل ہے نا یہ بہت کمزور ہوتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا دل جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے. بے شک شیر کا دل دیکھا جائے لیکن پھر بھی انسان کا دل کمزور ہے. قبرستان جو ننگے نا 23 پور پڑھتا جائے گا، خداوند میرا جوان ہے مجھے کمی نہ ہو. ایسی ہے نا، کیوں نہیں بھائی صاحب؟ ایسی ہے نا. قبرستان جو ننگے گا نا دلیر کونی، قبرستان جو ننگنا کہتے کوئی اندر کوئی چیز نہ جائے، کوئی دور نہ جائے، آگے مینوں چمڑ نہ جائے. ننگنا تو 23 پور پڑھتے جانا ہے، خداوند میرا جوان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. جب ہمیں پڑھنا پیا پر پھر بھی کام دے ہی پیا ہے. تھوڑے قبرستان جو لگنا ہے کام نہیں لگنا. یا رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب میران سڑکوں پہ گزر رہا ہوگا، کوئی شخص نظر نہیں آئے گا، اس وقت بھی اس نے 23 پور پڑھنا ہے، اور 23 پور پڑھتے ہوئے گزرتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ڈر خوف اور پسینے اس کو چھوٹ رہے ہوں گے اور وہ گزرتا جائے گا. خدا کی حفاظت ہم جھوٹ مانگتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ دل نہیں لگاتے. خدا کی حفاظت ہم مانگتے ہیں کہ خدا سے ہمیں حفاظت دے دے، خدا ہمیں پروٹیکٹ کر دے، خدا کی پروٹیکشن میں ہم آنا چاہتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ دل نہیں لگاتے. آپ دل لگا لیں نا تو آپ 23 پور نہ بھی نہ پڑھیں گے، خدا آپ کے اندر ہے اور خدا آپ کو کسی بلا کے حوالے نہیں کرے گا. 23 پور آپ پڑھتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو 23 پور 91 پور جو سا مسجد سے پور پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ہے تو آپ صرف یہی کہہ دیں گے خدا میرا محافظ ہے، تو بس اور کسی بات کا آپ کو خطرہ نہیں ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو میرے عزیزو، آج جو خدا کا پیغام ہے اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. دوسرا ایمان جو ہے وہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے. پہلا ایمان جو ہے وہ نبوکدنضر بادشاہ اور بابل کا برج اور موجودہ عراق کا علاقہ تھا. یہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ اس کی حکومت کس طرح کی پوری دنیا میں اس نے حکومت کی ہے. تو اب ہم دوسرا ایمان جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اسٹڈی کریں گے. تو میرے عزیزو، اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہے نا تو ہمیں کسی بات کا فکر نہیں ہے. ہمیں اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ ہے تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کبھی بھی مشکلات میں نہیں پڑ دیتا.
सो खुदा आज इस कलाम को जिला से आप सबकी बड़ी मदद करती है। आमीन।